بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ساجد حسین بلوچ۔ سب سے پہلے تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی میری نئی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا یہ جو چینل ہے یہ ایک نیوز چینل ہے، تو ہم نے اس چینل کو ایک نئی جہت دی ہے۔ تو ہم نے اس چینل کے اوپر جو مختلف چکوال کی سیاسی شخصیات ہیں ان کے جو انٹرویوز کا بھی سلسلہ شروع کیا ہے۔ ہمارے اس انٹرویو کے حوالے سے جو سب سے پہلی شخصیت تھی وہ سابق صوبائی وزیر ملک تنویر اسلم سیٹھی تھے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں سابق صوبائی وزیر ملک تنویر اسلم سیٹھی سے آپ کا انٹرویو۔ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ملک تنویر اسلم سیٹھی صاحب کے پاس موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ملک تنویر اسلم صاحب سیٹھی ان کی جو ایجوکیشن تھی، انہوں نے MBA تک جو ہے امریکہ سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد یہ پاکستان واپس آئے اور انہوں نے اپنا جو بجائے بزنس سٹارٹ کرنے کے اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی اپنی جاب اویل کی، لیکن انہوں نے خدمت کا راستہ چنا اور سیاست میں آئے۔ 2002 میں انہوں نے پہلی دفعہ کاف لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا تھا۔ اس کے بعد مسلسل یہ چوتھی دفعہ آپ MPA بنے ہیں۔ 2013 میں یہ صوبائی وزیر تک انہوں نے صوبائی وزیر بنے۔ اس میں ان کے پاس ہاؤسنگ کا، اربن ڈیولپمنٹ کا بھی اور پبلک ہیلتھ کا بھی چارج رہا اور کمیونیکیشن اینڈ ورکس کا بھی چارج رہا۔ یہ ایسے محکمے ہیں جن کا براہ راست جو عوام کے مسائل ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو آپ سرکاری دورے، اس دوران انہوں نے بہت سے سرکاری دورے بھی کیے ہیں۔ تو ہم یہ ان کے پاس آئے ہیں کہ یہ ہمیں اپنا یہ جو سیاسی سفر تھا 2002 میں جو انہوں نے سٹارٹ کیا تھا، اس حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی سیاست کو ایک نئے دھارے میں تبدیل کیا تھا۔ انہوں نے روایتی انداز میں تھانے کچہری کی سیاست نہیں کی، جس کی وجہ سے آج ان کا جتنا بھی حلقہ ہے اس میں ہر جگہ پہ، ہر گاؤں میں، گلی گلی میں ان کا ووٹر موجود ہے۔ تو میں ملک تنویر اسلم صاحب سیٹھی صاحب آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے جو تعلیم ہے وہ حاصل کرنے کے بعد جو ہے، جب آپ 2002 میں الیکشن میں آئے تھے تو اس وقت آپ کاف لیگ سے آپ نے الیکشن لڑا تھا، تو اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بلوچ صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے کچھ ایسے سوالات سے آغاز کیا ہے جس میں یقیناً مجھے ماضی میں جانا پڑے گا، چونکہ ٹائم بہت تیز ہو گیا ہے۔ آج دیکھتے دیکھتے اللہ تعالیٰ کے کرم سے 2002 میں سیاست شروع کی اور آج ہم 2021 میں بیٹھے ہیں۔ تو جو آپ نے سوال کیا ہے پہلا، اس کے متعلق تو میں اکثر پلیٹ فارم سے نوجوانوں کو بھی یہ میسج دیتا ہوں کہ اللہ پہ آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ آپ کے نصیب میں جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے آپ کو وہی لائن ملنی ہے۔ میری فیملی کا میرے بارے میں جو سوچ تھی کہ میں ایک CSP آفیسر بنوں، لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا۔ MBA مارکیٹنگ کرنے کے بعد میں نے ایک CHS کی اٹیمپٹ کی، اس میں کچھ تھوڑا سا مزہ نہیں آیا، تو 3 اٹیمپٹس ہوتی ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں دوبارہ اٹیمپٹ دے کے اس کو مزید امپروو کروں گا۔ لیکن ان دا مین ٹائم جنرل مشرف صاحب اقتدار میں آ گئے، انہوں نے ایج لیمٹ جو ہے وہ 30 سے 28 سال کر دی، اور آل آف اے سڈن میرے 2 چانس جو تھے وہ ضائع ہو گئے۔ تو میں اس ٹائم بڑا فرسٹریٹ بھی ہوا کہ یہ کیوں میرے ساتھ ہوا، لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شاید میرے لیے لائن دوسری لکھی تھی۔ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ 2002 میں ہمارے اس پورے علاقے میں، چونکہ گریجویشن کی شرط لگ گئی تھی MPA کا الیکشن لڑنے کے لیے، تو گریجویٹس کی کمی ہو گئی۔ تو ان حالات پہ میرے والد صاحب نے مجھ سے یہ ایشو ڈسکس کیا۔ میں ان دونوں کراچی گیا ہوا تھا، انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ یہ حالات ہیں، اگر آپ یہ ذمہ داری پوری کر سکتے ہیں تو واپس تشریف لے آئیں، اور اگر ذمہ داری نہیں پوری کر سکتے تو ہم جواب دے دیتے ہیں، چونکہ میرے والد صاحب گریجویٹ نہیں تھے۔ اور انہوں نے مجھے 24 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا کہ آپ 24 گھنٹے کے بعد مجھے بتائیں سوچ سمجھ کے، کیونکہ سیاست ایک بڑا مشکل جاب ہے، اس میں لوگوں کے ساتھ ملنا پڑتا ہے، نیچے بیٹھنا پڑتا ہے، اوپر بیٹھنا پڑتا ہے، ان شارٹ اٹس اے ٹف جاب۔
تو 24 گھنٹے بعد بہت سوچ سمجھ کے میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ انشاءاللہ اگر آپ مجھ پہ اعتماد کر رہے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے اعتماد پہ بھی پورا اتروں اور اپنے لوگوں کے اعتماد پہ بھی پورا اتروں. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ریکارڈ اس بات کا شاہد ہے کہ 2002 اور 2021 اس تمام پیریڈ میں کوشش کی ہے کہ لوگوں کی بہتری کی جائے، ان کی ترقی کی جائے، لوگوں کی اجتماعی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. آپ کا سوال کہ آپ نے PMLQ سے اپنے سفر کا آغاز کیا، یہ اکثر ایک مس انڈرسٹینڈنگ بھی تھوڑی سی پائی جاتی ہے چونکہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا، لوگ ماضی کو یاد نہیں کرتے. PMLN کا ہمارا ساتھ، PMLN نون کا ساتھ ہمارا ساتھ 97 میں اس ٹائم ٹوٹا تھا جب میرے والد صاحب کو PMLN نے ٹکٹ دے کے اور آخری موقع پہ ٹکٹ ان سے واپس لے لیا تھا، اور اس ٹائم میرے والد صاحب نے آزاد الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اور وہ آزاد الیکشن ہم ون نہیں کر سکے. تو عملی طور پہ PMLN نے ہمارے ساتھ 97 میں زیادتی کی تھی جس کی وجہ سے ہم نے وہ پارٹی اس ٹائم ایز اے پروٹیسٹ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا تھا. تو میں نے جب اپنی سیاست کا آغاز کیا تو میں نے ایز اے فریش کینڈیڈیٹ جو ایک اپرچونٹی میرے سامنے آئی، PMLQ سے میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا اور اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی، لوگوں نے اعتماد کیا، اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. لیکن 2005 میں ڈسٹرکٹ الیکشنز میں ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ اس ٹائم مس انڈرسٹینڈنگز ہو گئیں. جس وقت میں پارلیمانی سیکرٹری SNDAD تھا، میرے والد صاحب اس ٹائم PMLQ کے صدر بھی تھے، لیکن ہم نے اس ٹائم صدارت بھی چھوڑ دی اور میں نے پارلیمانی سیکرٹری شپ بھی چھوڑ دی. لیکن ایک اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کہ چونکہ PMLQ کے ٹکٹ سے کھڑے ہوئے ہیں، جب تک وہ ٹینیور ختم نہیں ہوا ہم نے PMLQ کے ہر اسمبلی میں پلیٹ فارم میں ان کی ہر اس چیز کا ساتھ دیا، چونکہ میرا رائٹ بنتا تھا اور کیونکہ جس ٹکٹ پہ میں کھڑا ہوں مجھے اس ٹکٹ کا ساتھ میں نے آخر تک نبھایا. جو ہمارا ٹینیور ختم ہوا، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، PMLN کے دوستوں نے ہم سے رابطہ کیا خود سے، وہ ہمارے پاس آئے، انہوں نے ہمیں آفر کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ الیکشن کنٹیسٹ کریں. تو ہم نے 2008 میں پھر PMLN سے الیکشن کنٹیسٹ کیا اور الحمدللہ 2008 میں بھی اللہ تعالیٰ کی کرم سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. پھر 2013 میں اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا. میں بے پناہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ 2013 میں پورے پنجاب میں 75,000 سے زائد ووٹ لے کے میں نے پورے پنجاب میں ٹاپ کیا. اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، پارٹی نے، قیادت نے میرے میں اعتماد کا اظہار کیا. وزارتیں بھی مجھے ملیں اور ایسی وزارتیں ملیں جس کے لیے لوگ خواہش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے، میں نے کسی سے نہ وزارت ڈیمانڈ کی نہ ڈپارٹمنٹس ڈیمانڈ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ڈپارٹمنٹ، جو ذمہ داری مجھے ملی، ریکارڈ اس بات کا شاہد ہے کہ 2013 سے 2018 تک ایز اے وزیر بھی اپنی ذمہ داریاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ احسن طریقے سے پوری کرنے کی کوشش کی ہے. اور 2018 کا الیکشن آپ کو پتہ ہی ہے جس ماحول میں کنٹیسٹ ہوا، پوری پنڈی ڈویژن میں PMLN ساری سیٹیں اپنی نہیں جیت سکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا اور لوگوں کا بے پناہ شکریہ کہ انہوں نے میرے پہ 2018 جیسے مشکل الیکشن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اور دولوں نے میرا بہت ساتھ دیا اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. اچھا سر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو سیاسی سفر ہے، آپ چوتھی اس میں چلا گیا ہے، چل رہا ہے، تو اس سارے پیریڈ میں آپ نے لوگوں کے لیے صحت، تعلیم، سڑکیں، روڈز آپ نے ایسے ایسے بنائے، لوگوں کو روزگار دیا. تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے کہ جو یہ آپ کے پاس کیا آلہ ہے، باقی MPA MNA بھی موجود ہیں، لیکن جو کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، آپ نے ایسا کیا جادو آپ کے پاس ہے؟ منور صاحب، کوئی جادو کی بات نہیں ہوتی، یہ سارے اس کا تعلق کمٹمنٹ سے اور آپ کی نیت سے ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے جب میں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا تھا تو ایک کمٹمنٹ کے ساتھ قدم رکھا تھا کہ یہ بنیادی طور پہ بینگ مسلمان ہونے کے ناطے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام تک پہنچائے. تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ذمہ داری دیتا ہے تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو اس طریقے سے پورا کریں کہ کل خداوند کریم کی عدالت کے سامنے جب پیش ہوں تو انسان سرخرو ہو. میں نے جب 2002 میں اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا تو آپ جس گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں نورپور، اس نورپور یونین کونسل میں بچیوں کا کوئی ہائی اسکول نہیں تھا. میں بڑا حیران ہوا کہ اس دور میں بھی بچیوں کا ہائی اسکول نہیں ہے. میرے لیے ایک نیا ایکسپیرینس تھا. میں نے اپنی پوری کوشش کی
اور میرا جو سب سے پہلا پروجیکٹ تھا وہ میں نے نورپور میں بچیوں کے اسکول کو ہائی کا درجہ دلوایا. پوری یونین کونسل میں بچیوں کا کوئی ہائی اسکول نہیں تھا. یہ آغاز تھا اور اس کے بعد پھر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. کوشش یہی کی کہ ایسے کام کیے جائیں جس میں لوگوں کی اجتماعی زندگی پہ فرق پڑے. آج آپ کے سامنے ہے، اگر آپ 2002 اور 2021 کے میں کو کمپیئر کریں تو پورے حلقے میں جو حلقہ پی پی 21 کہلاتا تھا اس میں متعدد اسکول پرائمری سے مڈل ہوئے، مڈل سے ہائی ہوئے، ہائی سے ہائر سیکنڈری ہوئے، اور الحمدللہ اس کے بعد ڈگری کالجز. آج آپ دیکھیں ونہار میں بھی ڈگری کالج ہے بچیوں کا، آپ جنگڑ چلے جائیں بشارت میں بھی ڈگری کالج ہے بچیوں کا، چوئے میں بچوں کا ڈگری کالج بنایا. انفراسٹرکچر میں بہت کام کیا، واٹر سپلائی کے بہت سارے منصوبے پائے تکمیل تک پہنچائے. غرض کوشش کی کہ ایسے کام کیے جائیں. یہ گلیاں نالیاں یہ تو چھوٹے موٹے کام ہیں جو ہر دور میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن کوشش کی ہے کہ ایسے کام کیے جائیں جس سے لوگوں کی اجتماعی زندگی پہ اثر پڑے، اور کام بھی وہی کیے ہیں جس پہ لوگوں کا اجتماعی طور پہ اتفاق ہوا. اگر میں جو آپ نے 2002 سے لے کے 2021 تک جو اب تک جتنے بھی حلقے میں ترقیاتی کام کروائے ہیں اس کے حوالے سے ذرا تفصیلاً بتائیے. میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو ایک بہت لمبی لسٹ بن جائے گی، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ ایسے پروجیکٹس کا ذکر کروں جس نے لوگوں کی اجتماعی زندگی میں بہتری ڈالی ہے. جیسے کہ گورنمنٹ ڈگری کالج بچھال کلاں ڈیفینیٹلی اس علاقے کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ تھا، جہاں لڑکیوں کا ڈگری کالج نہیں تھا. بشارت میں بچیوں کا ڈگری کالج، علاقہ جنگڑ ایک بڑا پسماندہ ایریا تھا. چوہا سیدن شاہ تحصیل، مجھے حیرت ہے کہ وہاں پہ بہت عرصہ پہلے کالج ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں پہ بھی ڈگری کالج الحمدللہ میری سیاست آنے کے بعد آج الحمدللہ چوہا سیدن شاہ شہر میں بچوں کا ڈگری کالج باقاعدہ فنکشنل ہے، کام کر رہا ہے. چوہا سیدن شاہ میرے حلقے میں ایک ہی چھوٹی ٹاؤن یا آپ سٹی کہہ لیں، وہاں پہ بائی پاسز کی بڑی ضرورت تھی. الحمدللہ آج چوہا سیدن شاہ کے ایک نہیں بلکہ 2 بائی پاسز الحمدللہ نہ صرف بن چکے ہیں بلکہ عوام اس سے مستفید ہو رہی ہے. علاقہ جھنگڑ بہت پسماندہ ایریا تھا، بڑے درینہ مطالبات تھے وہاں پہ. پھڈیال امریلا ایک پروجیکٹ تھا جس سے 2 جیلم اور اس علاقے کا ملاپ ہو سکتا تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں نے اس پروجیکٹ کو بھی پائے تکمیل تک پہنچایا. آڑا روال ایک بہت بڑا منصوبہ تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ کمپلیٹ ہوا. علاقہ جھنگڑ میں رورل ہیلتھ سینٹر نہیں تھا، لیکن آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے رورل ہیلتھ سینٹر بشارت پوری طرح فنکشنل ہے. اور ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہیلتھ کے شعبے میں ٹراما سینٹر کلر کہار، میں سمجھتا ہوں ایک اس پورے علاقے کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. اور الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے جو میں پرسنلی بڑا سیٹسفائیڈ فیل کرتا ہوں کہ اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ملا ہے. آج الحمدللہ للہ بچھال منی موٹر وے اپنے تکمیل کے آخری مراحل میں ہے. اس سے ٹورزم کے حوالے سے بہت موقع ملے گا پروموشن کا. ہمارے جو پسماندہ اس علاقے کے گاؤں تھے سرکنا، لاپھی، ماٹن، ان کی زندگی میں بہت آسانیاں پیدا ہوئی ہیں. اگر میں علاقہ اپنے لنڈی پٹی کی بات کروں تو خانپور کا پل میں سمجھتا ہوں اس علاقے کا ایک بڑا یادگار پروجیکٹ ہے. سیگل آباد کے مقام پہ پل، ایک ہی نالے پہ 2 پل جو بہت پہلے بن جانے چاہیے تھے، لیکن یہ پل بھی اللہ تعالیٰ نے شاید میرے نصیب میں لکھے تھے کہ وہ بن چکے ہیں. خانپور ڈھوکٹالیاں سنگل روڈ ہوتی تھی جو 2 تحصیلوں کا ملاپ ہوتی تھی، چوہا سیدن شاہ اور خانپور کا علاقہ آج الحمدللہ وہ وائڈ ہو گئی ہے، ڈبل ہو گئی ہے، اور وہاں لوگوں کو اس سے بننے سے بہت آسانیاں پیدا ہوئی ہیں. آپ علاقہ ونہار میں دیکھیں ہمارا نورپور اڈے کی کیا پوزیشن تھی بلٹ اپ ایریا کی. آج نہ صرف نورپور اڈا تیار ہے، میانی اڈا ایک کمرشل سینٹر تھا، نہ صرف وہ کشادہ کیا گیا، ٹھیک کی گیا، بلکہ میانی سے لے کے سردی تک کارپیٹ روڈ بنائی گئی. اور کلر کہار جو تحصیل ہیڈ کوارٹر تھا جو کہ میری حلقہ نہیں تھا، لیکن بہت عرصے تک میں نے انتظار کیا کہ شاید وہاں کے نمائندے کلر کہار کی طرف کچھ توجہ دیں، لیکن جب انہوں نے توجہ نہیں دی تو کلر کہار کی بھی مین روڈ کا جو پروجیکٹ ہے وہ مجھے اپنے فنڈ سے جو ہے وہ الحمدللہ مکمل کرنا پڑا. اور آج میں سمجھتا ہوں کلر کہار سے گزرنے والے لوگ، بالخصوص جب بارش ہوتی تھی تو وہاں بندہ چل نہیں سکتا تھا، آج الحمدللہ وہ ایک بڑا صاف ستھرا ماحول آپ کو وہاں دیکھنے کو ملتا ہے. کریالہ یونین کونسل
ایک بڑی امپورٹنٹ یونین کونسل تھی. آج الحمدللہ بھون کو نہ صرف کریالے سے ملایا گیا اس اپنے ادوار میں، بلکہ بھون بائی پاس کی صورت میں بھی ایک ایسا تحفہ تھا جس سے اس علاقے کے لوگوں کو بہت بینیفٹ ملا. اب غرض اگر میں پروجیکٹوں کی اسکولز کی ڈیٹیل میں جاؤں، ڈلوال ہائر سیکنڈری بچیوں کا ایک بہت بڑا تحفہ تھا. علاقہ کہون میں کارپیٹ روڈز کا جال بچھایا گیا. کھوکھر بالا ہر گاؤں تک کوشش کی ہے کہ جہاں جہاں پرابلمز تھی وہاں تک ان کے مسائل حل کیے جائیں. ہمارا بچھال کلاں بہت بڑا گاؤں تھا جہاں پانی کا بڑا مسئلہ تھا. آج الحمدللہ پانی کا مسئلہ وہاں حل ہوا. گفا والے میں پانی کا مسئلہ حل ہوا. بھال میں حل ہوا. ڈنڈوت بہت بڑا گاؤں تھا. رتوچا بہت بڑا گاؤں تھا. نالی ایک ہمارا بہت ہی پسماندہ ایک گاؤں تھا تحصیل چوہا سیدن شاہ کا. الحمدللہ آج یہاں پہ ساری فنکشنل واٹر سپلائی اسکیمیں کام کر رہی ہیں. جہاں پہ کسی واٹر سپلائی نہیں ہو سکتی تھی اور چھوٹی آبادیاں تھیں وہاں ہینڈ پمپس پرووائڈ کیے گئے. غرض ہر سیکٹر میں کوشش کی ہے، فرام ایجوکیشن ٹو انفراسٹرکچر ٹو ہیلتھ، کہ ہر سیکٹر میں لوگوں کی اجتماعی ضرورت کے مطابق الحمدللہ کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے. میں گلیاں نالیوں ان کی ڈیٹیل میں جاؤں تو وہ تو کروڑوں روپے بن جائیں گے، لیکن میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. میں نے چند آپ کو جو امپورٹنٹ پروجیکٹس ہیں وہ ہائی لائٹ کر دیں ہیں. شاید میں کچھ ابھی مس بھی کر رہا ہوں گا، لیکن چونکہ 19-20 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہے. دو بڑے امپورٹنٹ آپ نے وہ اپنے پروجیکٹ جو ہے وہ نہیں بتائے. ایک آپ کا وہ کالج میں ایڈیٹوریم ہے، اس کے علاوہ وہ بھون بائی پاس کا تھا. الحمدللہ جی مجھے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں جانے کا اتفاق ہوا کسی فنکشن کے حوالے سے، تو وہاں آڈیٹوریم کی ڈیمانڈ ہوئی تو اللہ نے مجھے اعزاز دیا اور مجھے خوشی ہے کہ میری بھی کچھ کنٹریبیوشن ایک بڑے ادارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا. اور آج ایک بہترین آڈیٹوریم چکوال میں پوسٹ گریجویٹ کالج چکوال میں فنکشنل کر رہا ہے. اور یقیناً یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو سیٹسفائی کرتی ہیں کہ اگر آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے تو آپ نے کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے. آپ نے بھون بائی پاس کا ذکر کیا ہے. ڈیفینیٹلی بھون بائی پاس سے بھی ایک بہت بڑا ریلیف اس علاقے کے لوگوں کو ملا ہے، اور اس سے نہ صرف بھون بلکہ کھائی اور ان سارے علاقے اس بھون بائی پاس سے الحمدللہ مستفید ہوئے ہیں. اب میں یہی ڈر رہا ہوں کہ اس اپنے کیریئر میں بہت سارے اور بھی پروجیکٹس ہیں جن کا میں شاید ابھی مجھے یاد نہ آ رہے ہوں. الحمدللہ کوشش کی ہے. دوبارہ اس بات کا اظہار کروں گا کہ کسی پہ کوئی احسان نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، تو میری یہ ڈیوٹی بنتی تھی کہ میں بڑھ چڑھ کے الحمدللہ پوری طرح کنٹریبیوٹ کر سکوں. اور اس کی ایک بنیادی ریزن بھی ہے، میں سمجھتا ہوں جس کا آپ کو اور عوام کو احساس ہونا چاہیے، کہ اس اپنے 20 سالہ پولیٹیکل کیریئر میں نے اپنی ذات کے لیے کسی حکمران سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی. میری جب بھی کوئی فائل کسی حکمران کے سامنے پیش ہوئی ہے تو وہ لوگوں کی اجتماعی ترقی کے حوالے سے پیش ہوئی ہے. اور شاید یہی وجوہات تھیں جس وجہ سے میں اتنے کم پیریڈ میں اتنے زیادہ ترقیاتی کام کروانے میں کامیاب ہوا ہوں. ابھی مجھے بالکل یاد آ گیا، ایک آپ کی تحصیل کلرکار میری سیاست میں آنے سے پہلے تحصیل کلرکار نہیں تھی، بلکہ ہمارا یہ ایریا چکوال کا حصہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو 2005 میں کلرکار کو تحصیل کا درجہ جو ملا، جو میں سمجھتا ہوں اس علاقے کے کو اس صورت میں بھی ایک بہت بڑا ریلیف اور انڈیپینڈنس ملی. سیاست انصاف کے ساتھ کی ہے. میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں علاقہ وانار سے تعلق رکھتا ہوں. میرے لیے تمام علاقے برابر تھے اور تمام علاقوں سے مجھے برابر محبت، شفقت اور پیار ملا ہے. آج آپ میرے علاقے ونہار میں جائیں، کہون میں جائیں، جھنگڑ میں جائیں، دھن میں جائیں، لنڈی پٹی میں جائیں، الحمدللہ ہر جگہ آپ کو کوئی چھوٹی بڑی نشانی میری لازمی ملے گی. لنڈی پٹی میں بڈھیال ایک بڑا امپورٹنٹ گاؤں تھا جس کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا. آج الحمدللہ بڈھیال میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ رنگ روڈ کی صورت میں الحمدللہ بڈھیال میں پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے. اگر جب میں اب ڈیٹیل میں جاؤں تو ساجد صاحب ایک انشاءاللہ اگر آپ نے کبھی موقع دیا تو میں آپ کو پوری لسٹ پرووائڈ کر دوں گا. الحمدللہ کوشش کی ہے اور آگے بھی جب موقع ملا تو ہم اپنی کوشش جاری ہو سارے ہر اس لائن میں کام کرنے کی کوشش کی ہے جو نگلیکٹڈ تھا. میری سیاست میں آنے سے پہلے ایجوکیشن کا ایریا بھی بہت نگلیکٹڈ تھا. پانی کی اسکیمیں بھی بڑی کم تھیں. کوشش کی ہیں جہاں تک پاسبل ہو سکے لوگوں کے ساتھ مل کے لوگوں کے بہتری کے کام کیے جائیں. ایز اے منسٹر اگر اللہ نے مجھے موقع دیا ہے تو یہ کارپیٹ روڈز کا جو پروجیکٹ ہے، جو خادم اعلیٰ رورل روڈز پروگرام ہے،
یہ بھی میرے اس ڈپارٹمنٹ کا ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا جس کو چیف منسٹر پنجاب میاں شہباز شریف صاحب نے ہیڈ کیا، اور اس پروجیکٹ کو پورے پنجاب میں اپریشیٹ کیا گیا۔ آج آپ چکوال میں بھی دیکھ لیں کہ ہمارے اس علاقے میں بھی میانی سے لے کے سردی تک کارپیٹ روڈ بنی ہوئی ہیں، آپ کہون میں چلے جائیں، درمیال سے ڈیری سیداں ڈریالہ کاؤن، یہ کارپیٹ روڈز کے منصوبے بھی پچھلے دور میں ہی انیشیٹو لیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب کا، اور اس کا جو ایگزیکیوٹنگ ڈپارٹمنٹ جو تھا وہ ہمارا محکمہ CNW تھا۔ تو غرض پورے پنجاب میں اس پہ بہت بڑی کنٹریبیوشن جو ہے جو ہم نے اس میں چودھری میاں شہباز شریف کی قیادت میں ہم نے الحمدللہ پنجاب کی عوام کو جو ہے وہ ڈیلیور کیا۔ اچھا سر، یہ ہر سیاستدان اس کا جب ڈیرہ آباد ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے تھانہ کچہری کی سیاست کرتا ہے، لیکن آپ کے ڈیرے کی یہ روایت ہم نے نہیں دیکھی۔ میں نے پھر آپ سے کہا نا کہ موٹیو کی بات ہے، ہمارا سیاست کا موٹیو تھا لوگوں کی اجتماعی زندگی میں بہتری لانا۔ تھانہ کچہری کبھی بھی ہمارا سبجیکٹ نہیں رہا۔ ہماری کوشش یہی رہی ہے پچھلے 20-21 سال کی پالیٹکس میں کہ اگر دو پارٹیوں میں جھگڑا ہو بھی گیا ہے تو ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ آپ کا وقتی غصہ ہے، 10 دن بعد آپ نے پھر راضی نامہ ہی کرنا ہے، تو بہتر ہے اس کو تھانے سے باہر ہی آپ آ جائیں، بیٹھ کے ہم اس کو انصاف کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر کبھی تھانے میں انوالو ہونے کی ضرورت بھی پڑی ہے، اور اگر آگے سے DPO نے یا کنسرنڈ SHO نے یہ بات پہ سٹریس کیا ہے کہ ملک صاحب یہ کام میں قانون کی یہ رکاوٹ ہے، تو ہم نے کبھی اس کو مجبور نہیں کیا کہ وہ قانون کے اگینسٹ جا کے کام کرے۔ تو کوشش یہی کی ہے، چونکہ یہ ہماری پرائرٹی نہیں تھی کہ لوگوں میں اتفاق اور پیار بڑھایا جائے، ہماری کوشش نہیں تھی کہ لوگوں کے اوپر FIR کٹائی جائیں یا انہیں لڑایا جائے یا جو روایتی سیاست کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ 4 ٹینیور میرا یہ ثابت کرتا ہے کہ لوگوں نے میرے اس پالیسی کو اپریشیٹ کیا ہے، ڈیولپمنٹ پالیسی کو اپریشیٹ کیا ہے، اور الحمدللہ 2018 کے الیکشن پہ وہ اجتماعی کارکردگی تھی، وہ بہتری تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے مجھے اکراس دی بورڈ ووٹ کر کے الحمدللہ اس مقام تک پہنچایا۔ اچھا سر، یہ آپ نے 2002 میں اپنی سیاست کا آغاز کیا ہے اور آج 2021 ہے، آپ نے اب اس وقت کے ووٹر اور آج کے ووٹرز میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں؟ بنیادی فرق تو یہ ہے کہ ہر آگے والا دور پہ جب آتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ روایات کی اگر میں بات کروں تو پچھلے 2002 میں روایات کچھ اور تھیں، آج روایات کچھ اور ہیں۔ میڈیا نے اور اس جو سوشل میڈیا کے یہ جو ایک انفارمیشن کا ایک ہوا چلی ہے، اس سے لوگوں میں اویئرنیس بھی بہت زیادہ بڑھی ہے، لوگوں کے اپنے رائٹس کا بھی اندازہ ہو گیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے ہر ٹائم پہ چینجز تو ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پہلے سیاست کرنا زیادہ آسان تھا جب کچھ لوگ ایک گاؤں کے چودھری ہوتے تھے اور ان کے پیچھے لوگ ووٹ ڈال دیتے تھے۔ زمانے کی ترقی کا اب یہ ہے کہ اب ہر بندہ انڈیپینڈنٹ اپنے ذہن سے اپنی ججمنٹ سے وہ فیصلہ کرتا ہے، تو یہ سب سے بڑی چینج ہے، اور یہ اچھی بھی ہے کہ لوگ اپنے سوچ کے مطابق، اپنے ضمیر کے مطابق کینڈیڈیٹس کو دیکھ کے، پارٹیز کو دیکھ کے اپنے ووٹ کا فیصلہ کریں۔ اچھا سر، یہ جب چوتھی دفعہ آپ کا الیکشن آیا ہے 2018 میں، اس میں حلقہ بندی بڑی اثر انداز ہوئی ہے، آپ کا جو اپنا آبائی علاقہ ہے ونار وہ کٹ گیا، تو اس میں آپ نے فتح کیسے حاصل کر لی؟ ڈیفینیٹلی جی، یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی، اور یہ ہمیشہ سے علاقہ ونار کے ساتھ اس معاملے میں زیادتی ہوتی رہی ہے۔ کبھی ہمارے 5 گاؤں کاٹ کے دوسری طرف لگا دیے جاتے ہیں، اس بار اچانک آل آف اے سڈن پوری جو ونہار جس میں 5 یونین کونسلیں ہیں اس کو کاٹ کے دوسری طرف لگا دیا گیا۔ اب اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے اس کے اوپر تو میں نہیں ڈیبیٹ کرتا، لیکن حالات ایسے بن گئے کہ میرا اپنا جو گھر ہے وہ مجھ سے کٹ گیا، لیکن میں نے ایک اصول کے تحت فیصلہ کرنا تھا۔ اس سے جو پہلے میرے 3 ٹرمز گزرے تھے اس کا اگر میں مجموعی جائزہ لاؤں، اگر میرا حلقہ 100% تھا تو یہ جو میرا ایریا تھا یہ 20% تھا، تو نیچرلی میں نے میرٹ پہ فیصلہ کرنا تھا کہ 80% کا حلقہ جو تھا ان لوگوں نے مجھے ڈیمانڈ بھی دی، یقین دہانی بھی کرائی، تو پھر مجھے اصولی طور پہ اسی حلقے سے کنٹیسٹ کرنا پڑا الیکشن، اور ان لوگوں کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس مشکل ترین الیکشن میں بھی میری پاس کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ مجھے اس جیت سے نوازا ہے۔ اور میرے اوپر یہ ایک لائبلٹی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ گورنمنٹ میں آنے کا موقع دیا تو میں اس طریقے سے دوبارہ خدمت کروں، اور ان کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی بالخصوص ان 5 یونین کونسلز کی جو میرے ساتھ اس الیکشن میں نہیں شامل ہوئی تھیں، وہاں مجھے بہت ساری محرومیاں نظر آئی تھیں۔
تو میری کوشش ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے گا تو ان 5 یونین کونسلوں کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ماڈل یونین کونسلیں بناؤں۔ سر آپ نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، ان کی کیبنٹ میں رہے ہیں، تو آپ نے ان کو کیسا لیڈر دیکھا ہے؟ فرینکلی اسپیکنگ جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ پنجاب میں آپ کو نہیں مل سکتا۔ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مخالفین ناقدین ہیں ان کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہے موجودہ چیف منسٹر کو دیکھ کے کہ موجودہ چیف منسٹر اور اس چیف منسٹر میں کیا فرق تھا۔ تو بینگ این ایڈمنسٹریٹر میں سمجھتا ہوں کہ اتنا محنتی، اتنا ایفیشینٹ، اتنا ٹائم سپینڈ کرنے والا اور اتنا ڈلیورر چیف منسٹر میاں شہباز شریف کی صورت میں شاید اب دوبارہ کب اس پنجاب کو ملتا ہے۔ اور اس کے آپ کو آج نظر آ رہا ہے کہ 2-2.5 سال پہلے جہاں ہم پنجاب کو چھوڑ کے گئے تھے، آج 2.5 سال میں پنجاب بجائے آگے جانے کے پیچھے کی طرف ہی جا رہا ہے۔ تو بینگ کیبنٹ منسٹر ان کے ساتھ کام کرنے کا مزہ بھی بہت آیا ہے، لیکن محنت بھی بہت کرنی پڑی ہے، چونکہ وہ کبھی کبھی ہماری میٹنگ صبح 6 بجے بھی ہوتی تھی اور رات کو 12 بجے بھی ہوتی تھی۔ تو انتھک آدمی تھے، محنتی آدمی تھے، اور انہوں نے اپنی پوری کوشش کی اپنے ٹینیور میں کہ وہ پنجاب کی عوام کی خدمت کر سکیں، اور میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں چائنا نے اس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے اپریشیٹ کیا کہ میاں شہباز شریف کو انہوں نے ایک سپیڈ، شہباز سپیڈ کے نام سے ان کی مشہوری پورے دنیا میں ہوئی۔ شہباز شریف صاحب ابھی ضمانت پہ آئے ہیں، تو آپ کی بھی ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں کیا باتیں آپ کے درمیان ہوئی؟ دیکھیں جی، یہ ملاقات تو ایک آپ کہیں خیر سگالی کی ملاقات تھی، چونکہ وہ رہا ہو کے آئے، سب دوست گئے ہیں، ان کو مبارکباد دی ہے۔ مین بات جو تھی کہ ان کی کمٹمنٹ، ان کا جذبہ وہ اسی جگہ قائم و دائم نظر آیا ہے، اور وہ اسی طرح دوبارہ اگر ان کو موقع ملا تو وہ پنجاب کی عوام کی خدمت کرنے کے لیے الحمدللہ بالکل تیار ہیں اور پوری کمٹمنٹ کے ساتھ تیار ہیں۔ تو سر جو اب حالات، آنے والے حالات ہیں، ان میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ دوبارہ پنجاب میں یا ملک میں حکومت بنائے گی؟ دیکھیں جی، میں نے کیا دیکھنا ہے، آپ کے سامنے ابھی کتنے بائی الیکشنز پورے پاکستان میں ہوئے ہیں، اور الحمدللہ میرے خیال میں ہر جگہ آپ کو نظر آیا ہوگا کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ عموماً بائی الیکشنز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں، یہ شاید پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ بائی الیکشنز اپوزیشن جیت رہی ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ لوگوں کو اب اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ شاید ہم نے موجودہ گورنمنٹ پہ اعتماد کر کے غلطی کی ہے، کیونکہ لوگوں کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے، لیکن انفارچونیٹلی وہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اتر نہیں سکے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو مستقبل ہے وہ الحمدللہ بڑا روشن، کلیئر ہے۔ ابھی کل ہی آپ کے سامنے لیٹسٹ خوشاب کا الیکشن ہوا ہے ہمارے پڑوس میں، الحمدللہ مسلم لیگ نون نے وہاں سے بڑے واضح انداز میں برتری حاصل کی ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون جب بھی الیکشنز ہو الحمدللہ وہ بالکل تیار ہے، کمیٹڈ ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پاکستان مسلم لیگ نون انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں، میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ دوبارہ اسی جذبے کے ساتھ خدمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ ان جو 2.5 سال یہ گزرے ہیں آپ کے پوزیشن کا ٹائم ہے، تو ان میں آپ کو کتنا کوئی فنڈ ملا ہے ترقیاتی کاموں کے لیے؟ دیکھیں جی، اسی بات کا افسوس ہے کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں اور موجودہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب، جب ہم حکومت میں تھے تو وہ ایلیگیشن لگاتے تھے کہ پی ایم ایل این والے اپوزیشن کو فنڈز نہیں دیتے، تو ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو ہم یہ کر دیں گے، ہم چینج لے کے آئیں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی آج آپ کے سامنے حالات ہیں کہ ایک الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہونے کے بعد بھی اس 2-2.5 سال میں کسی بھی ڈیولپمنٹ مشاورت میں، کسی چیز میں ہماری کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے سے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو فنڈز دیے جا رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا ایک اندر یو ٹرن ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ بات کرتے تھے، آج دوبارہ اس ایشو پہ بھی انہوں نے یو ٹرن پالیسی کو اپنایا ہے، کیونکہ کون سی جمہوریت یہ کہتی ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ جو آپ سے ہارا ہوا ہو اس کینڈیڈیٹ کے ذریعے کوئی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی کی جائے اور عوام کا جو حق ہے اس کو مارا جائے۔ اچھا سر، یہاں پہ آپ کے ٹائم میں یہاں پہ جب سیلاب آیا تھا تو آپ نے لوگوں کی بڑی ہیلپ مدد کی تھی۔ ابھی 2020 میں یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نور پر جو تھا یہ بالکل اس کا یہ سارا علاقہ متاثر ہوا ہے، لوگوں کا روزگار تباہ و برباد ہوا ہے۔
لیکن وعدے کیے گئے ہیں، کسی نے ان کی مدد امداد نہیں کی. تو اس حوالے سے آپ نے کیا پنجاب اسمبلی میں آواز اٹھائی ہے؟ الحمدللہ جی، نہ صرف پنجاب اسمبلی میں آواز اٹھائی ہے بلکہ ایک پنجاب اسمبلی سے لیٹر بھی ایشو ہوا PDMA کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کے نمائندے ہیں اگر وہ اس کو تھوڑا بہت بھی اس کو فالو اپ کرتے تو ان لوگوں کو امداد دلائی جا سکتی تھی. لیکن بینگ این اپوزیشن لیڈر میں جو کچھ کر سکتا تھا اپنے بس پہ میں نے اس وقت بھی کیا ہے، اور جب میں گورنمنٹ میں تھا تو الحمدللہ عملی طور پہ ان غریب لوگوں کا نقصان پورا کرنے کی کوشش کی ہے جن کو لوگوں نے اس سے پہلے سیلاب میں ہٹ کیا تھا. تو اس سے کیا نظر آتا ہے کہ جب بندہ کمیٹڈ ہو تو وہ چیز حاصل کی جا سکتی ہے. اگر موجودہ لیڈرشپ بھی کمیٹڈ ہوتی جو اس حلقے سے نمائندے ہیں تو ان غریبوں کا دکھوں کا مداوع کیا جا سکتا تھا، لیکن کسی نے ان کا دکھوں کا مداوع نہیں کیا. اور میں سمجھتا ہوں یہی چیز اب لوگوں میں احساس پیدا کر رہی ہے کہ پاسٹ میں کیا ہوتا رہے. میں صرف نورپور کی آپ بات نہ کریں، اگر میرے حلقے میں کہیں بھی کوئی ایسی ناگہانی اموات ہوئی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، درمیال ڈریالے کی طرف ایک بس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں بن امیر خاتون کے بہت سارے اور گاؤں کے لوگ تھے، 22 لوگ تھے، ان کے بھی ہم نے الحمدللہ گورنمنٹ آف پنجاب سے ان کی امداد کرائی تھی. بھال گاؤں میں ایک ٹریجک حادثہ ہوا تھا، ہم نے ان لوگوں کی امداد کرائی تھی. تو کوشش کی تھی. یہ کوئی امداد کرانا کوئی احسان نہیں ہے، یہ بینگ اے پبلک ریپرزنٹیٹیو ہماری ڈیوٹی تھی، اور اس ڈیوٹی کو پورا کرنے کے لیے ہم نے اپنی پوری توانائیاں استعمال کر کے لوگوں کی ہر حال میں ہر ایشو میں بہتری کرنے کی کوشش کی ہے. اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اس سیلاب میں جو کہ ایک اتنا بڑا سیلاب تھا اور اتنا ہائی لائٹ ہوا جس کو میں نے پنجاب اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ بھی ہائی لائٹ کیا، لیکن موجودہ گورنمنٹ نے اس طرف بالکل توجہ ہی نہیں دی، اور افسوس ہوتا ہے کہ غریب لوگوں کے دکھوں کا مداوع نہیں ہو سکا. سر آپ کے پاس پاکستان مسلم لیگ نون راولپنڈی ڈویژن کے حوالے سے سینئر نائب صدر کا عہدہ بھی ہے، تو چکوال میں اب تمام عہدے بھی مکمل ہو گئے ہیں. تو یہ جو پنڈی ڈویژن ہے اس پورے میں اب جو ہے مسلم لیگ نون کتنا فعال کر سکی ہے؟ الحمدللہ جی، پاکستان مسلم لیگ نون دیکھیں، جو ہم نے پچھلی مرتبہ بھی اگر کوئی سیٹیں لوز ہوئی ہیں تو اس میں بہت سارے مسئلے پارٹی کے انٹرنل ڈفرینسز ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں نقصان دیا ہے. وقت نے میرے سال میں اب کافی کچھ سکھا دیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کسی ٹائم بھی اب الیکشن کے لیے تیار ہے، اور انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوگا پنڈی ڈویژن نہیں صرف پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کلین سویپ کرے گی. تو سر آخر میں ہمیں آپ کو اپنی طرف سے پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے جتنے بھی ناظرین ہیں جو آپ کو دیکھیں گے؟ بس جی، میں آخری پیغام تو میرا یہی ہے کہ ایک بڑا بھائی ہونے کے ناطے، چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے، آپ ایک بزرگ کہہ لیں چونکہ آئی ایم ٹچنگ 50، میں اپنا ایکسپیرینس یہی شیئر کروں گا بالخصوص یوتھ سے کہ کائنڈلی کسی چیز کو بھی فالو کرنے سے پہلے اس کی ریسرچ کیا کریں، تحقیق کیا کریں. جو کہ آج کل میں آبزرو کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا میں ایک بہت بڑا ٹرینڈ پیدا ہو گیا ہے کہ جو چیز ایک چلتی ہے وہ آگے اسپریڈ ہوتی رہتی ہے وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن کے. تو ہمارے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ انفارمیشن بھی گیدر کریں اور اس پہ ریسرچ کریں، انالیسس کریں، اور اس کے بعد اس پہ کمنٹ دیں. کسی ایشو پہ بغیر تحقیق کے کمنٹ کرنا، اس کو پاس آن کرنے سے معاشرے میں ڈس انفارمیشن زیادہ پھیلتی ہے اور اس سے معاشرے کو کوئی بہتری نہیں ہوتی، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دوسری میری نصیحت یہی ہے نوجوانوں کے لیے کہ محنت کریں اور کمٹمنٹ کے ساتھ محنت کریں اور شارٹ کٹس میں نہ جائیں، اور جو کام لیں، جو راہ اپنائیں اس میں سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، مخلص ہو کے، یہ سوچ کے آپ نے اس لائن میں خدمت کرنی ہے کہ کل آپ کسی جاب میں بھی ہوں، آپ صحافی ہیں، میں پولیٹیشین ہوں، کوئی آفیسر ہے، کوئی سرکاری آفیسر، کسی بھی محکمے کا، ہر بندے کی ایک اپنی اجتماعی ذمہ داری ہے جس کا کل وہ نہ صرف اپنے لوگوں کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے بلکہ سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ اللہ کی عدالت ہے، وہاں بھی جا کے ان چیزوں کا حساب کتاب دینا ہے. تو بینگ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اندر یہ احساس ہمیشہ قائم اور دائم رہنا چاہیے کہ یہ دنیا فانی ہے. آج ہم یہاں جو کچھ بوئیں گے کل ہمیں آگے جا کے اس کو کاٹنا پڑے گا. ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. شاہ صاحب شکریہ، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ رابطہ قائم اور دائم رہے گا، اور مل جل کے ہم اپنے معاشرے میں جو بھی بہتری کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ضرور.